الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم پھر اپنے اس پروگرام میں حاضر ہیں. پیارے ساتھیوں، ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے. اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا کرم، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے کچھ حقوق ہیں جو کہ ہم نے ادا کرنے ہیں. اور اگر دیکھا جائے انصاف سے تو ہمارا رب کے اوپر کوئی بھی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں. اور جس حال میں ہمیں رکھے اس کی مرضی ہے، ہم پر رحمت فرمائے اس کا کرم ہے، اور اگر ہم سے انصاف فرمائے تو اس کا فضل ہے. لیکن ہم رب العالمین کی بارگاہ کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی رحمت اور اس کے کرم کے طلبگار رہتے ہیں. پیارے ساتھیوں، حضور علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، اور میرے آقا کے بعد کوئی اور نبی نہیں. اور رب العالمین نے 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام بھیجے، لیکن جو رب العالمین نے اپنے حبیب کو بھیجا تو محض نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. ہر نبی جو ہے اپنے سر پر نبوت کا تاج رکھتا ہے، اور ہر نبی تاجدار نبوت ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں. ہر نبی تاجدار نبوت ہے، لیکن میرے آقا جو ہیں وہ محض تاجدار نبوت نہیں بلکہ تاجدار ختم نبوت ہیں. میرے آقا کے اوپر محض نبوت کا تاج نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج ہے، کہ حضور علیہ السلام کی بات کوئی نبی نہیں ہے. اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے ہیں. یعنی اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے اور ان کی شان کا بیان ہے. اب دیکھیے، غور فرمائیے، قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی کے دل پر وہ قرآن نازل ہوا، اور دل پر معلوم ہے قرآن کیوں نازل ہوا. تورات کی طرح لکھی ہوئی تختیوں میں میرے آقا کو قرآن مجید نہ ملا، انجیل کی طرح لکھی ہوئی تختیوں میں میرے آقا کو قرآن مجید نہ ملا، بلکہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. وجہ یہ ہے کہ جب بات دل میں اترتی ہے تو اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے. جب بات دل میں اترتی ہے تو اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے. اور زبان سے اظہار کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بات بھی آتی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے، کہ بندہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ بات جو کی اس کی وضاحت کیا ہے. غور فرمائیے، حضور علیہ السلام پر جس وقت کے قرآن مجید نازل ہوا تو میرے آقا نے قرآن مجید پڑھ کر بھی سنایا اور اس کی وضاحت بھی فرمائی. اگر نماز کا حکم آ رہا ہے تو اس میں میرے آقا نماز کا ذکر بھی فرماتے ہیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلاتے ہیں. یعنی قرآن جو ہے وہ ہمارے نبی کے دل پر نازل ہوا ہے. اب کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ جو ہمارے نبی کی کتاب ہے اسے وہ چھیڑے، اس کی من بھاتی تفسیر کرے اور یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آ سکتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. پیارے ساتھیوں، اسلام اور مسلمان بہت پھیلے ہوئے ہیں. چند لوگ جو آٹے میں نمک کے مساوی بھی نہیں ہیں، ان کی بات کا اعتبار کیسے کیا جائے گا جبکہ امت مسلمہ پوری کی پوری کھڑی ہے اس بارے میں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب دیکھیے، غور کیجیے، کسی بھی شخص کو اگر کوئی شخص نبی قرار دے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب تو اس میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھیے، انبیاء کرام جب آتے ہیں تو وہ دین میں کچھ نہ کچھ تجدید کرتے ہیں. پہلے رسول کی اگر تعلیمات کو لے کر چلے بھی صحیح تو پھر بھی ان کو اس میں ایک اجتہاد کا حق حاصل ہوتا ہے اور وہ رب کی طرف سے رب کے نمائندہ بن کر آتے ہیں. تو وہ اس کتاب میں اور ان زمانے کے مسائل میں رب العالمین کے حکم سے جو فرمائے وہ حق ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے آقا کے بعد فلانا نبی آ گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قرآن مجید کے اندر اپنے طور پر تبدیلیاں کرنے لگے گا اور پورا کا پورا دین اس کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا. وہ یہ کہے گا، دیکھو میں تو نبی ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کہ میں تو نبی ہوں، میں تو کر سکتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور میرے آقا کے بعد جو ہے وہ علماء کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کرام آتے تھے اور ان کے جانے کے بعد جب ان کی امت میں
نئے نئے مسائل جنم لیتے، نئے نئے امور اٹھتے، تو اللہ رب العالمین دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان مسائل کو وہ صحیح کرے اور درست کرے۔ لیکن میرے آقا کے بعد کوئی اور نبی نہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس میں کیا ہے، حضور علیہ السلام نے اس بات کو کس طرح بیان فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ یعنی جو کام پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے کہ نئے مسائل پیدا ہوتے، نئے معاملات آتے، انہیں وہ حل کیا کرتے تھے، اب میری امت کے علماء جو ہیں ان مسائل کو حل کریں گے۔ تو اجتہاد کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ اسی لیے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، تو کسی عالم دین سے میری ملاقات تو کروائیے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب نگاہ کرم ڈالی، امام غزالی کی روح گزر رہی تھی، انہیں بلا لیا، اور جب بلایا امام غزالی کو تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام محمد ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا میں نے سے آپ کا نام پوچھا تھا، تو آپ نے یہ اوپر تک پورا شجرہ کیوں کر بیان کیا؟ تو حضرت امام غزالی نے عرض کیا حضور رب العالمین نے آپ سے اتنا پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ سے اتنا فرما دیتے ہے عصایا، یہ میری چھڑی ہے، بات ختم ہو جاتی، مگر نہیں، یہ فرمان کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو ہکالتا ہوں، دیگر اور بھی میں کام کرتا ہوں، کہ بات کو لمبا آپ نے کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ یعنی آپ نے یہ اشارہ دیا اس طرف، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو رب سے ہم کلامی کا شرف مل رہا تھا، آپ کی چاہت تھی بات لمبی ہو جائے، تو مجھے بھی آج کلیم اللہ سے ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے، میری بھی چاہت ہے کہ میرا بھی کلام لمبا ہو جائے، اس لیے میں نے یہ تمام بات کہی ہے۔ اب اس میں ایک عظیم و شان نقطہ اور بھی ہے، کئی نکات ہیں اس میں۔ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بات آپ نے بیان کی کہ چونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، پہلے انبیاء بنی اسرائیل اجتہاد کیا کرتے تھے، اور ان کے رہبان اور ان کے احبار جو ہیں جو ان کے علماء تھے وہ اجتہاد کرنے کا حق نہ رکھتے تھے، لیکن میری امت کے علماء جو ہیں وہ اجتہاد کریں گے۔ حضرت امام غزالی نے یہ بات واضح کر دی۔ دیکھیے آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے آپ کو جواب دیا، میں نے بات کو اتنا ہی لمبا کیا، وجہ کیا ہے جس طرح آپ نے کیا تھا یہ میرا بھی اجتہاد ہے، میں نے بھی اپنی بات کو قیاس کیا ہے آپ کی بات پر، یہ ایک مجتہدانہ کام تھا، آپ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ میرے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، جس طرح کی اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح استدلال کر رہا ہوں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، آپ کے والد کا نام محمد ہے، آپ کے دادا کا نام محمد ہے، آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم تو غلام 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 مصطفیٰ ہیں، اور ہمارا تو نبی سے وہ رابطہ ہے اور ہمارا وہ تعلق ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرا نام بھی حضور کے نام پر ہے، میرے باپ کا نام بھی حضور کے نام پر ہے، میرے دادا کا نام بھی حضور کے نام پر ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ غور کریں تو کسی بھی نبی کے امتیوں میں یہ چیز آپ کو اس انداز میں نہ ملے گی جو کہ یہ چیز حضور علیہ السلام کی امت میں یہ چیز ملے گی کہ جگہ جگہ پر حضور کا اسم گرامی لفظ محمد آ رہا ہے، کہیں پر محمد آصف ہے، کہیں پر محمد کامران ہے، کہیں پر محمد احمد ہے، کہیں پر کوئی نام محمد کے ساتھ بے شمار نام آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر میرے شیخ میرے مرشد نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں نام تو در حقیقت محمد ہی ہے، باقی کامران آصف اور عمران وغیرہ
یہ جو ہیں یہ تو تشخصات ہیں. ایک بندے کے اگر 5 بیٹے ہیں، ہر ایک کا نام اسے رکھا تو محمد ہی ہے، مگر یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کون سا محمد نامی بچہ ہے. محمد آصف ہے، محمد کامران ہے، محمد فلاں ہے. یعنی یہ اصل میں تشخصات ہیں، یہ نام تو محمد ہی ہے. وجہ کیا ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ مولود وسماه محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ. جس شخص کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کا نام اگر اس نے محمد رکھا، کیوں رکھا؟ حبا لی وتبرکا باسمی، مجھ سے محبت کی بنا پر، میرے نام سے برکت کے حصول کی بنا پر، کان ہوا ومولودہ فی الجنہ، تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں کے دونوں جنت میں گئے. پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور میرے آقا کی شان بہت بلند و بالا ہے. میرے آقا کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ایک تو جرم یہ ہے، دیکھیے غور کیجیے، اگر کوئی شخص کسی ادارے میں پہنچ جائے اور اس ادارے کے سربراہ کے ساتھ اپنا ایک دفتر بنا لیں اور کہ میں بھی اسی طرح صدر ہوں، میں بھی اسی طرح سربراہ ہوں جس طرح کہ یہ سربراہ ہیں، تو قبول کرے گا؟ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. اور اس نے کیا جو میرے آقا کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت، میرے آقا نے ختم نبوت کا تاج پہنا ہوا ہے، اس نے میرے آقا کے تاج پر نعوذ باللہ معاذ اللہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اب آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی تو میں آ گیا ہوں، ان کے بعد دیکھو میں نبی بن کر آ گیا ہوں. اس نے میرے آقا کے اس تاج پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. امت کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے کہ جرم 2 قسم کے ہوتے ہیں. اور کی جرم 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جرم کون سا ہوتا ہے؟ ایک جرم یہ ہے کہ جناب انسان نے جرم کیا، لیکن اس جرم سے پہلے وہ کام جو ہے، وہ غلطی جو ہے، اس سے پہلے وہ معاشرے میں غلطی شمار نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی اس غلطی کو اسلام نے غلطی قرار دیا تھا، بلکہ خود کو اس میں ریلیف دیا ہوا تھا، آسانی دی ہوئی تھی. ایسی صورت میں اگر وہ فعل جو ہے بعد میں اگر جرم بن جائے اور غلطی قرار پا جائے تو پہلے کرنے والے پر وہ حد لاگو نہیں ہوگی. جو حکم بعد میں آئے گا وہ اس کے بعد والے لوگوں کے لیے ہوگا، پہلے والے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. مثال دیتا ہوں، غور کیجیے، دیکھیے، غور فرمائیے. جس طرح کے شراب پینا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی لوگ شراب پیا کرتے تھے، لیکن کسی پر کوئی قدغن نہ تھی، کسی پر کوئی مواخذہ نہیں تھا. اور یہ کہ اسلام نے بھی بات فرمائی، رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم حالت نشے میں ہو. تو جب یہ بات آ گئی کہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ رب العالمین نے بھی اس بارے میں نرمی اختیار فرمائی ہے، تو ایسی صورت میں اب بعد میں جب حد بنی کہ جناب جو شراب پیے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، جب یہ بات آئی ہم نے کہا کہ چونکہ پہلے معاشرے میں یہ جرم نہیں تھا، اکثر لوگ پیا کرتے تھے اور اسلام نے بھی اس کے اندر ذرا سختی کی ہوئی نہیں تھی، اس لیے اگر کوئی پہلے جو پی چکا ہے اب اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا اور یہ حد اس پر نہیں لگے گی. لیکن جو بعد میں اب اس کے حکم آنے کے بعد اگر کوئی پیے گا اس کو ہم سزا دیں گے اور اسے کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن بعض جرم ایسے ہوتے ہیں جو فطرت کے بھی خلاف ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی جرم تصور ہوتے ہیں اور فطرت میں بھی جرم ہوتے ہیں، اور جو چیز فطرت میں جرم ہے، فطرت کے خلاف ہے، تو یہ اسلام کے بھی خلاف ہے. تو اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، غور کیجیے. یعنی وہ اگر جرم اس نے پہلے کیا ہے، قانون چاہے بعد میں بھی کیوں نہ بنا ہو، اسلامی قانون چاہے بعد میں بھی کیوں نہ بنا ہو، تو اس کے باوجود اس پر وہ قانون لاگو ہو جائے گا. دیکھیے، غور کیجیے، آپ جانتے ہیں کہ کسی کا اپنی قوم سے بغاوت کرنا یہ جرم ہے، ٹھیک ہے نا جی. کسی کا اپنی قوم سے بغاوت کرنا یہ جرم ہے، یہ معاشرے میں جرم ہے، یہ ہر قوم میں جرم ہے، ہر مذہب میں جرم ہے، ہر معاشرے میں جرم ہے، اور فطرت کے بھی خلاف ہے کہ ایک بندہ اپنی قوم سے بغاوت کرے، یہ جرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
اب ہوا کیا، جس وقت کہ ابن خطل مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا، جو مرتد ہو گیا، جب وہ مرتد ہو گیا تو اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو جہاں بھی پاؤ اقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ تو اسے مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان اس کو پکڑا اور وہیں پر اس کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا جرم پہلے تھا اور یہ حکم بعد میں آیا ہے، کیونکہ یہ جرم ایسا تھا جو کہ ہر قوم میں ہمیشہ سے جرم رہا ہے۔ پیارے بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ بغاوت ایسا ہی کام ہے۔ اب ایک شخص نے پہلے تو میرے آقا کا کلمہ پڑھا تھا، پہلے تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہ بات کہا کرتا تھا وما محمد الا رسول، وہی ساری آیات بھی پڑھتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سب کچھ پڑھا کرتا تھا۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے کیا کیا، بغاوت کی دین سے، اس نے اپنے نبی سے بغاوت کی، اور وہ نبی سے ہم سبھی کا اس نے دعویٰ کیا وصف نبوت کے اندر، کہتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ تو ایسی صورت میں وہ ایسے لوگ اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ مجرم ہیں، ان لوگوں نے اگر ہماری کتاب پر ہاتھ ڈالا، ایسی صورت میں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، چاہے اس نے پہلے ہی کام کیوں نہ کیا ہو اور یہ قانون بعد میں بنا ہو، اسلامی قانون پہلے سے بن چکا ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دینا ہم پر لازم ہے، ہم کو سزا دیں، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اس طرح۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے، کاش کہ ہم اسی کو سمجھتے ہوتے، یعنی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا، جس شخص نے اللہ اور کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر کہ اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں، ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جب یہ بات آئی آپ ذرا غور کیجئے، تو اب اس پر ہم نے کہا کہ بالکل بات ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہ قرآن میں ایک نئے نبی کو انہوں نے تصور کیا، اب ان لوگوں نے اپنے من بھاتی تفسیر کی ہے اس کی، اور وہ تفسیر انہوں نے کیا کی، ذرا غور سے سنو پیارے ساتھیوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبیین کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے جو اطاعت کرتے ہیں وہی تو شہداء بنتے ہیں، وہی تو صدیق بنتے ہیں، وہی تو صالح بنتے ہیں، تو وہ نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ میرے ساتھ کتنا بڑا اس نے جرم کیا یہ بات کر کے، اس کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا کہہ گیا ہے۔ اے سنیو، بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ دنیا سے متعلق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شہداء کا لفظ بتلا رہا ہے، یہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پیارے بھائیو، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، شہداء کے ساتھ دنیا میں کیسے ہوگا؟ دنیا میں تو شہید نہیں، وہ تو زندہ موجود ہیں۔ یہ تو آیت کریمہ قیامت سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، اے لوگو، تمہیں اگر منصب صدیقیت نہیں ملا، تمہیں منصب شہادت نہیں ملا، تمہیں منصب صالحیت نہیں ملا، تو یہ مت سمجھنا کہ میری امت میں آنے والے، یا یہ کہ یہ باقی تمام حکم عمومی ہے کہ ان کو ہم اس طرح چھوڑ دیں گے، اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ میری امت کے اندر شفاعت چلے گی، میری امت میں کیا چلے گی؟ شفاعت چلے گی۔ تو جو لوگ محض موتی ہیں، مناسب پر فائز نہیں ہوئے، اپنے آپ کو بے آسرا مت سمجھنا۔ قیامت کے دن انبیاء اس کی شفاعت کریں گے، صدیقین کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے جس شخص نے کسی اللہ کے نیک بندے کو اگر ایک لوٹا بھر کر وضو کرنے کے لیے پانی کا دیا تو قیامت کے دن وہ کہے گا حضور میں نے آپ کو لوٹا دیا تھا پانی کا بھر کر، آپ میری سواری کریں، وہ رب کی بارگاہ میں سواری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بخش دے گا۔ دیکھیں، غور کریں، اور اس لیے رب العالمین نے کیا بات فرمائی، اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے سنو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ، پس وہ لوگ کون؟ جنہوں نے اطاعت کی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اطاعت کی ہے، وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ قیامت میں نبیین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا،
وہ اولائکا پہلے والا اولائکا وہ لوگ ہیں جو کہ محض مطیع ہیں، اور یہ اولائکا وہ ہیں کہ کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی، یعنی اس سے مراد نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ وہ اولائکا الگ ہے، یہ اولائکا الگ ہے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ محض مطیع لوگ ہیں، اور یہ لوگ کتنے اچھے جو ساتھی ہیں، یہ نبیین ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، اور یہ صالحین ہیں۔ ان میں نبیین میں شامل نہیں ہوں گے قیامت میں، صدیقین میں شامل نہیں ہوں گے قیامت میں، پیارے بھائیوں شہداء میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی شفاعت سے وہ بخشے جائیں گے اور مناطب علیٰ کو پائیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح رب العالمین نے فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جو صالحین کی اولاد ہے ہم ان کی گناہگار اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ہم ان کی گناہگار اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ پیارے بھائیوں دیکھو اور کرو، رب العالمین نے فرمایا وما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ متقی کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ جو اے حبیب آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ مطلب یہ ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے، جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر ہے، لیکن حضور کے بعد جو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں اس کا ذکر نہیں ہے، اس پر کچھ نازل ہو نہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وحی نبوت حضور پر آ کے ختم ہو گئی ہے۔ وحی نبوت کہاں پر آ کے ختم ہو گئی؟ میرے آقا پر آ کے ختم ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان پر اگر وحی نازل ہوگی وہ بھی وحی ولایت ہوگی، وحی نبوت نہ ہوگی، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ میرے مرشد نے فرمائی تفسیر التبیان میں، اسی آیت کریمہ کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب حضور کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وحی ولایت ہوگی، جس طرح کہ حضور غوث پر فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی عز و جل یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث الاعظم افعل ہکذا وہکذا، اب فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے فرمایا اے عبد القادر اس طرح کر، اس طرح کر، اس طرح کر، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ یہ وحی ولایت ہے، وحی نبوت نہیں ہے۔ وحی نبوت وہی ہے جو حضور پر آ کے ختم ہو گئی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پیارے بھائی معاملہ اصل میں یہ ہے، اللہ اکبر، کہ میرے آقا حضور علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن فیضان نبوت جاری، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ فیضان نبوت جاری ہے۔ اب بہار شریعت جو اعلیٰ حضرت کا اس کا پہلا حصہ مصدقہ ہے، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہار شریعت کا پہلا حصہ حضور کا مصدقہ ہے، آپ نے خود دیکھا ہے اس کو، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کمالات نبوت اور فیضان نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کہاں سے؟ حضرت ابو صدیق سے اور عمر بن خطاب سے۔ اور فیضان نبوت کا سلسلہ جاری ہے کہاں سے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا سے۔ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، فیضان نبوت جاری ہے، جسے فیضان نبوت چاہیے اسی دروازے پر جائے گا، اور فیضان ولایت علی کے دروازے سے ملے گی، جہاں ولی ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں یہ بات ذہن میں رکھو، حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی نبی کا تصور ہوگا تو وہ پورے دین کا حلیہ بگاڑ دے گا، وہ جو چاہے گا سو کرے گا، وہ کہے گا میں بھی نبی ہوں نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ قرآن کا مطلب یہ ہے، قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ پیارے بھائی یہ بات ذہن میں رکھو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی کا تصور کوئی کرتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ تو پورے اسلام کے خلاف کرتا ہے، ایک ایک مسلمان کے خلاف کرتا ہے، اور مسلمان جو ہیں اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے آقا تاج دار ختم نبوت کے تاج پر کوئی ہاتھ ڈالے، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال پیارے ساتھیوں یہ بات میں رکھو، حضور آخری نبی ہے۔ کون ہے؟ آخری نبی ہے، اور آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضور خاتم النبیین ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ حضور جیسا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ پیارے ساتھیوں اب پیدا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ بات نہیں چلتی، بات یہ چلتی ہے
کہ رب العالمین کی قدرت جو ہے اب اس چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی کہ حضور جیسا کوئی اور پیدا کرے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اب اس بات کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی کہ حضور جیسا کوئی اور پیدا کرے، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. حضور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں. تو رب کی قدرت اس بات کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ رب پہلے ایک بات کہہ چکا ہے اور رب العالمین کے بات کے اندر تضاد نہیں ہوتا ہے. اب یہ بتاؤ کوئی شخص خاتم نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جب نہیں ہو سکتا خاتم نبی، جب کوئی شخص نہیں ہو سکتا تو حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. نہ دکانیں آئے نہیں، ساتھ کا مطلب کیا ہے پیارے بھائیوں؟ وہ دکان والا اگر ایسا بنانا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ قدرت اس کی متعلق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ جیسا کوئی اور نہیں ہے. قدرت متعلق ہی نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا. پیارے ساتھیوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سے پر فضل و کرم فرمائے. دیکھیے ذرا غور کیجیے، جب ایک صحابی رسول اللہ، انہیں جب دشمنوں نے پکڑ لیا، انہیں کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ مسلمہ کذب، وہی نبی مانتے. انہوں نے کہا میں بہرا ہوں. حضور کے بارے میں بات کریں کہتے ہو کہ بالکل ٹھیک ہے حضور آخری نبی، اور میرے بارے میں وہ میں بہرا ہوں. ان کی انگلی کاٹی گئی، میں بہرا ہوں. ان کا ہاتھ کاٹا گیا، میں بہرا ہوں. پیارے بھائی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن ہوا کیا، یہ بات ذہن میں رکھو پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام نے اپنے اوپر وہ مظالم جھیلے ہیں جو کوئی اور عام بندہ نہیں جھیل سکتا. کس کی خاطر؟ حضور کی خاطر. پیارے ساتھیوں، حضرت بلال پر کیا کچھ نہ ہوا، حضرت عمار بن یاسر پر کیا کچھ نہ ہوا، حضرت یاسر پر کیا کچھ نہ ہوا، ان کی والدہ حضرت سمیہ پر کیا کچھ نہ ہوا. پیارے بھائیوں، وہ پوری ایک داستان ہے جو کتابوں میں درج ہے. کاش کہ وہ اگر آپ پڑھتے اور سمجھتے آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی شخص صحابی جیسا نہیں ہو سکتا ہے. پیارے ساتھیوں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص صحابی جیسا نہیں ہو سکتا تو نبی جیسا رہنے کی فکر کرتا ہے. آپ دیکھیں، غور کریں، علی کی بڑی شان ہے، ٹھیک ہے نا. ہر صحابی کی بڑی شان ہے. ایک صحابی جو میرے آقا کے ساتھ جہاد پر نکلے اور اس کے گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے لوہے کی، وہ جب پتھروں سے ٹکرائے، اس کی جب چنگاری اڑے، اس چنگاری کی رب العالمین نے قرآن مجید میں قسم فرمائے. والعادیات ضبحا، قرآن مجید میں رب العالمین پوری سورہ اس بات پر نازل فرما دیں. پیارے ساتھیوں، صحابی کی شان تو رب نے یوں ظاہر فرما دی ہے، نال سے نکلنے والی جو چنگاری ہے اس کی میں قسم شاہ فرماتا ہوں تو صحابی کی مثل بننے کی کوشش کرتا ہے. پیارے ساتھیوں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا فتاوی رضویہ میں، اگرچہ آپ بعد میں ہیں لیکن حضرت معاویہ جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پیارے ساتھیوں، آپ فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھو. میں کوئی ایسا بنتا تو ہوں نہیں کہ میرے بابا کا حوالہ لکھائے والا نہیں ہے، ایسی بات تو ہے نہیں. جانا پہچانا آدمی ہوں، ہر وقت آپ لوگوں کا آنا جانا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ تعلق ہے، رابطہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور رحمت فرمائے. آمین. فقیر آپ کی دعا کرتا ہے اور آپ کے لیے دعا وہ ہے